حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 7 سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 7 سوال کیے۔ ان میں سے پہلا سوال تو یہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ مقتدی یعنی ڈرنے والا اور پرہیزگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اس کو بھولے نہیں۔ یقیناً اللہ سے ڈرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ کو یاد رکھے، یعنی عام معاملات، خوشی اور غم میں بھی اللہ کو نہ بھولے بلکہ ہر قدم اللہ کی رضا کے مطابق ہی اٹھائے۔ دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پر چلنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ہدایت کے راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر اور قرآن پاک جیسی کتاب کو اتار کر ہدایت کے راستے کو صاف صاف دکھا دیا۔ اسی لیے ہم سبھی کو قرآن اور حدیث کا جھنڈا لے کر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیے۔ تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عالم وہ ہے جس کا پیٹ علم سے نہیں بھرتا، جس کے اندر علم کی پیاس کبھی نہ بجھے بلکہ وہ ہر دن نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے اور مرتے دم تک سیکھتا رہے، یہی عالم ہے، نہ کہ وہ جس نے علم سیکھا پھر سیکھنے اور سکھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چوتھا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو لوگوں کو وہی حکم دیتا ہے جو اپنے آپ کو دیتا ہے، وہ کام جو کسی نے نہ کیا ہو اور دوسروں کو اس کے کرنے کا مشورہ دیتا ہو، ایسا آدمی صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا۔ پانچواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، تیرے تمام بندوں میں سب سے زیادہ عزیز ترین بندہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی بدلہ نہ لے اور سامنے والے کو معاف کر دے، ایسا وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر برداشت کرنے کی طاقت ہو، کیونکہ جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو بدلے میں آپ بھی اسے تکلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن بدلہ لینے کے بجائے جو معاف کر دے، ایسا شخص اللہ کا سب سے عزیز بندہ ہے۔ چھٹواں سوال موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ غنی کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کو جتنا ملے اس پر راضی رہے۔ غریب وہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہو لیکن پھر بھی اس پر راضی نہ ہو، دن رات اسی کی طلب میں مارا پھرے۔ اور بے نیاز وہ شخص ہے جس کو جتنی نعمت ملے اس پر خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ساتواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو مسافر ہو، ایک مسافر یعنی سفر کرنے والا حاجت مند اور ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ ویسے تو آج کل کے سفر چند گھنٹوں اور دنوں کے ہوتے ہیں، اسی لیے آسانی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سفر میں مشکلیں بہت سامنے آتی ہیں، اسی لیے اگر کوئی مسافر اگر ضرورت مند ہو تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، پیارے نبیوں کی پیاری باتیں۔ دین پر مضبوط رہنے والوں کی کیا عزت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ظاہر ہوا اسلام شروع میں مسافر غریب کی طرح، پھر آخر میں ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ پہلے تھا، تو خوشی ہو مسافر غریبوں کو۔ فائدہ، اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں دین اسلام بہت کمزور تھا، کوئی یار و مددگار نہیں تھا، جیسے سفر میں غریب مسافروں کو کوئی نہیں پوچھتا، پھر بڑھتے بڑھتے دین اسلام ساری دنیا میں پھیل گیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں قیامت کے قریب دین اسلام پھر کمزور ہو جائے گا جیسا کہ پہلے کمزور تھا، بس اس وقت کے مسلمان بھی غریب مسافروں کی طرح بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ آج کل وہ وقت آیا ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ دین کی باتوں پر چلتا ہے اور دینداری اختیار کرتا ہے تو مسلمان ہی اس پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڑا عالم پرہیزگار ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی وقت کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ یا بندی
ایسی بے دینی کہ وقت میں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر مضبوطی سے چلے گا اور ثابت قدم رہے گا، اس کو بصارت ہے جنت کی، یعنی وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، پیارے نبی کا جب بھی نام سنیں تو ایک بار درود پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔